انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، جبکہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ چہرہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک آفیشیل تصویر پر مباحثہ جاری ہے۔ کوئی اسے سنجیدہ قرار دے رہا ہے تو کوئی اسے بدشگونی کا خمیازہ کہہ رہا ہے، لیکن بہر صورت ان کی تصویر کوئی تازہ پیغام دے رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سرکاری تصویر ان کے چیف فوٹوگرافر ڈینیل ٹوروک نے اتاری ہے۔ اس میں نو منتخب صدر ایک سخت تاثر پیش کر رہے ہیں، جبکہ ان کی آنکھیں ترچھی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے سابق فوٹوگرافر ایرک ڈراپٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ صدر کی سرکاری تصویر کسی بھی صدر کی اب تک کی سب سے زیادہ شائع ہونے والی اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویر ہے۔ مسٹر ڈراپٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ آپ یقینی طور پر کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے تصویر بناتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ وہ تصویر ہے جس کی وہ ٹرمپ تصویر کشی کرانا چاہتے تھے۔ انہیں اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش اور خاتون اول لورا بش کے ساتھ بیٹھ کر ان کی پسندیدہ تصویروں کو منتخب کرنے سے پہلے تصویروں کے انتخاب پر غور کرنا یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس انتخاب کے پس پش خیال یہ تھا کہ وہ اچھی ہوں، خوشگوار نظر آئے، وہ ایک پیشہ ورانہ پورٹریٹ کی طرح نظر آئے، اس سے اچھائی جھلکے، کیونکہ جب لوگ اپنے دفتروں میں داخل ہوں تو یہ تصویر ان کا استقبال کرتی نظر آئے۔ اینڈریو پارسنس نے ایک سیاسی فوٹوگرافر جنہوں نے ڈیوڈ کیمرون سے لے کر لیز ٹرس تک 4 برطانوی وزرائے اعظم کے ساتھ ساتھ موریس جانسن کے لیے بھی 13 سال تک کام کیا۔ انہوں نے ٹرمپ کی تصویر کے بارے میں کہا کہ یہ ایک پیغام دینے والی تصویر ہے۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اس میں مسکراہٹ نہیں ہے، یہ ایک بے رحم سخت انداز ہے جو کیمرے کے لینسز کو براہ راست گھور رہا ہے۔ اس کے برعکس مسٹر پارسنس نے کہا کہ سن 2017 کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر ڈونلڈ ٹرمپ بزنس مین کی تصویر تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جیسی سیاسی تصویروں کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایک تصویر سیاسی مہم بنا سکتی ہے یا بگاڑ سکتی ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسری بار امریکی صدر بننے سے قبل کی سیاسی زندگی کیسی رہی، اور پہلے دور اقتدار سے دوسرے دور اقتدار میں آنے تک کیا کیا اہم واقعات امریکہ اور دنیا میں رونما ہوئے۔ ڈونلڈ جان ٹرمپ 14 جون 1946 کو نیو یارک کے علاقے کوئنز میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فریڈ ٹرمپ ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ ڈیولپر تھے، جنہوں نے نیو یارک کے درمیانی طبقے کے لیے کئی رہائشی منصوبے مکمل کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ابتدائی ماحول نہ صرف ان کی کاروباری زندگی کا بنیاد بنا، بلکہ ان کی شخصیت میں خود اعتمادی اور تنازع پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی۔ تعلیم کے میدان میں انہوں نے فورڈیم یونیورسٹی میں 2 سال گزارنے کے بعد پینسلوینیا یونیورسٹی کے وارٹن اسکول آف فائنانس سے معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈونلڈ نے اپنے والد کے کاروبار میں شمولیت اختیار کی اور ٹرمپ آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی۔ جلد ہی انہوں نے نیو یارک کے بڑے ریئل اسٹیٹ منصوبوں میں اپنے نام کا ڈنکا بجایا۔ ان کی کامیابی متاثر کن تھی، لیکن ان کے کئی منصوبے دیوالیہ پن اور قانونی تنازعات کا شکار بھی ہوئے۔ سن 2015 میں ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کیا۔ ان کا انداز روایتی سیاستدانوں سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنانے، مسلم ممالک پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے وعدے کیے۔ ان کے مسلم مخالف بیانات اور خواتین کے خلاف دیے گئے قابل اعتراض ریمارکس نے عالمی سطح پر تنازع پیدا کیا، لیکن ان کے حامیوں نے انہیں ایک غیر معمولی اور نڈر رہنما کے طور پر قبول کیا۔ سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کے دور صدارت کے آغاز سے ہی تنازعات ان کا تعاقب کرتے رہے۔ انہوں نے امریکہ کو پیرس ماحولیاتی معاہدے سے نکال دیا، چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز کیا اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کیا۔ ان پالیسیوں نے جہاں ان کے حامیوں کو مطمئن کیا، وہیں عالمی سطح پر شدید تنقید بھی ہوئی۔ مشرق وسطی میں ٹرمپ کے دور صدارت کے پہلے دور کے بارے میں ملے جلے تاثرات پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے اور مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم کر کے جہاں اسرائیل کو خوش کیا، وہیں اس اقدام سے انہوں نے عرب دنیا کو پریشان کر دیا۔ مگر پھر ٹرمپ نے سن 2020 میں ابراہیم معاہدہ کیا، جس کے مطابق متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش
مرکش نے اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں اور سوڈان بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے پر راضی ہوا، مگر ایران کے حوالے سے ٹرمپ کا رویہ جارحانہ رہا۔ روس کے ساتھ تعلقات بھی ان کے دور صدارت کا ایک متنازع پہلو رہے۔ ان پر سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے الزامات لگائے گئے، لیکن وہ ان تمام تحقیقات سے بچ نکلے۔ ان کی امیگریشن پالیسی، جس میں مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر پابندی شامل تھی، نے امریکی عدلیہ اور عوام کو تقسیم کر دیا۔ میڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات مسلسل خراب رہے۔ انہوں نے میڈیا کو فیک نیوز قرار دیا اور اپنے خلاف ہر تنقید کو میڈیا کی سازش کہا۔ ان کے سخت رویے اور بیانات نے امریکی سیاست میں ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ جو بائیڈن سے شکست کھا گئے، لیکن انہوں نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا اور اپنے حامیوں کو احتجاج پر اکسایا۔ 6 جنوری سن 2021 کو ان کے حامیوں نے امریکی کیپٹل ہل پر حملہ کیا، جس نے امریکی جمہوریت کی تاریخ کا تاریخ باب رقم کیا۔ صدارت چھوڑنے کے بعد ٹرمپ کے خلاف کئی قانونی مقدمات دائر کیے گئے، جن میں ٹیکسی فراڈ اور کاروباری بدعنوانی کے الزامات شامل تھے۔ ٹویٹر اور فیس بک نے ان کے اکاؤنٹ بند کر دیے، جس نے ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچایا، لیکن وہ اپنی سیاست سے پیچھے نہ ہٹے۔ سن 2024 میں انہوں نے دوبارہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ ان کی انتخابی مہم ایک بار پھر امریکہ کو عظیم بنائے کے نعرے کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس بار ان پر ماضی کے تنازعات کا بوجھ تھا، لیکن انہوں نے اپنے حامیوں کو متحرک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حیران کن طور پر انہوں نے ان تمام تنازعات کے باوجود سن 2024 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ ان کی جیت نے ان کے حامیوں کو خوشی اور مخالفین کو غصے میں مبتلا کر دیا۔ ٹرمپ کی شخصیت، ان کا انداز اور ان کے فیصلے ہمیشہ امریکی سیاست کا حصہ رہیں گے۔ ان کی کہانی ایک ایسے فرد کی ہے جس نے تنازعات کے باوجود اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔